بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. تحسبهم، اور تم سمجھتے ہو ان کو، ایقاظا، جاگ رہے، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے تھے. یعنی اصحاب کہف جب سو رہے تھے اتنے سارے سال تو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ سوئے ہوئے نہیں ہے، بس لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک دم غفلت والی نیند اگر سوئیں گے تو لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو وہ ایسے لگ رہے تھے کہ بس جاگی جاگی سی نیند جو ہے سو رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، یعنی کروٹ بدل رہے تھے. اگر کروٹ نہیں بدلتے تو بھی بیڈ سورس جیسے جو ہے ان کو کیا ہوتا، ایک طرف سے باڈی خراب ہو جاتی ہے. ذات الیمینی، دائیں جانب، و ذات الشمال، اور بائیں جانب. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، دونوں ہاتھ اپنے، بالوصی، دہلیز پر، یعنی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ دہلیز کے اوپر غار کے پوری جو ہے اس سے بیٹھا ہوا تھا. پورا انوائرمنٹ دیکھیے کہ آرام سے اندر ہے، کروٹ بدل رہے ہیں، جتنی سن لائٹ جانی ہے اتنی جا رہی ہے. تو پھر اس کے بعد سے جو ہے کتا ان کی حفاظت کر رہا ہے. آنکھ ان کے ایسے ہے جیسے کہ وہ بالکل غفلت سے نہیں سوئے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہے. یہاں پہ کتے کا ذکر آیا ہے. کتا جو گارڈ ہے، کیا کتے ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے کتا رکھا ہر روز اس کے عمل میں سے ایک قرات کم ہو جائے گا، سوائے جو کھیتی پر کام کرے یا جانوروں کی حفاظت کرے. یعنی گھر میں ڈومیسٹیکیٹ کرنا ڈاگس کو جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ گارڈنگ ڈاگس اور ہنٹنگ ڈاگس یہ رکھ سکتے ہیں. ہنٹنگ ڈاگس کا ہم پہلے بھی لے چکے تھے. تو گارڈ کرنے کے لیے، ہنٹ کرنے کے لیے ڈاگس رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈومیسٹیکیٹ کر کے ایز پیٹ اینیملز ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں. لو اطلعت، اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیت، البتہ پیٹ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارا، بھاگتے ہوئے، ولملئت، البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبا، رعب کی وجہ سے. یعنی غار میں لوگ اگر جاتے تو پھر وہاں ٹھہرتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سے ایک وہ بھر دیے تھے. ایک تو کتا تھا وہاں پر، دوسرا وہ جاگے جاگے لگ رہے تھے، تو پھر لوگ ڈر کے زیادہ جو ہے وہاں رکتے نہیں تھے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے، بَيْنَهُمْ، آپس میں. قَالَ، کہا، قَائِلٌ، کہنے والے نے، یعنی ان میں سے ایک نے جب اٹھا تو کہا، مِنْهُمْ، ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم، یعنی نیند کی کیفیت میں ان کو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا. عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ البقرہ میں گزرا تھا، تبھی بھی ویسے ہی ہوا تھا کہ جو ہے کتنی دیر سوئے پتہ ہی نہیں چلا. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہم جب نیند میں ہوتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے. اسی طرح مرنے کے بعد بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا بس کچھ وقت جو ہے دنیا میں رکے اور کچھ وقت جو ہے سو کر اٹھ کر آئے. قالوا، وہ کہنے لگے، ربکم، رب ہمارا، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، جو ٹھہرے تم. یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. دیکھیے اہل ایمان کبھی بھی میں صحیح جانتا یا مجھے کمپلیٹلی معلوم ہے، میرا علم ہے یا میں صحیح ہوں، یہ نہیں کہتے. اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ حقیقت پتا ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا سٹبرن ہے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یا میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، یا میری نالج میں ہے وہ پرفیکٹ ہے، تو پھر یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں
نہیں ہے. یہاں پہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یہ رویہ رکھنے والے ہوتے ہیں. فَبَعَثُوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بِوَرِقِکم ساتھ اپنے سکے کے ہذِہِ اس اِلَى الْمَدِینَةِ شہر کی طرف. اب یہ جو ہے غار والے کیا کریں, شہر کے باہر جو ہے اپنا کوئن لے کر سامان لینے کے لیے بھیجے. فَلْيَنظُرْ پھر چاہیے کہ دیکھے ایہا کون سا ان میں ازکا زیادہ پاکیزہ ہے طعامن کھانے کے اعتبار سے. فلیأتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزق کھانا من ہو اس سے. اب پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم میں سے کوئی ایک کو ہم بھیجتے ہیں اور یہ کوئن کے ساتھ اور ایک پاک کھانا ہمارے لیے دیکھ کر لے کر آئے. تو اب یہاں پر ایمان والوں کی کیفیت کا جو ذکر ہے, بینگ اے مسلم کھانے پینے کا جو ہے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. جو ہم کھا رہے ہیں وہ نہ کہ حلال ہو بٹ پاک بھی ہو. پاک سے مراد جو ہے صحت کے لیے اچھا ہو, جس سے عبادت کے اوپر کیونکہ اثر ہوتا ہے. ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں تو ہماری عبادت اچھی ہوتی ہے. جب ہم ٹریول کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں الٹ پلٹ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پیٹ میں گیسز ہو جاتی ہے, باؤل موومنٹ صحیح نہیں ہوتا, اس سے نماز وضو جو ہے صحیح نہیں رہتا, نمازوں میں فرق ہوتا ہے. طبیعت میں بھی اگر کوئی زیادہ ایج والے تو بی پی اینڈ شوگر فلکچویٹ ہوتی ہے. تو کھانا پینا اگر صحیح نہیں ہے تو صحت صحیح نہیں رہتی ہے. تو پھر جو کھانا پینا جس سے ہماری عبادات خراب ہو وہ بھی ہمارے لیے ناپاک ہے. اچھا کھانا پینا تقوی کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن ایسا کھانا کھانا چاہیے جو حلال ہو, پاک ہو, صحت کے لیے اچھا ہو. پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی مشرکان ماحول تھا, یعنی جب یہ لڑکے جو ہے ایمان لے کر آئے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے بستی والوں کو حرام حلال کی تمیز نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ بتوں کے اوپر ذبح کرنے والا ذبیحہ بھی جو ہے وہاں ہوتا تھا. تو وہ جو ہے ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ اتنے سارے سال گزر گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ کوئن لے کر اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے یا نرمی سے کام لے. یہاں پہ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے پوری قرآن میں الحمدللہ مبارک آپ کو الفاظ کے اعتبار سے ہم آدھی قرآن یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ اور نہ جتائے بِكُمْ تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو, یعنی کسی ایک کو یہ نہ بتائے کہ ہم اس طرح جو ہے چھوڑ کر آئے. اور یہاں پر نرمی سے کام لے, نرمی کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے جب گفتگو گزری تھی تو میں بتا چکی تھی آپ کو کہ نرمی کی کتنی اہمیت ہے, نرمی کا جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نرمی سے محروم رہنے والا بھلائی سے محروم ہے. جس گھرانے میں نرم مزاج عطا کیا گیا وہ گھرانے کو نفع پہنچتا رہے گا, اور نرم مزاجی سے محروم رہنے والا جو ہے اس کو برائی مل کر رہے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نرمی اختیار کرنے کو کہا, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. تو پھر انہوں نے بھی آپس میں کہا کہ نرمی سے جو ہے تدبیر کرے اور نہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو کہ ہم اس طرح جو ہے وہ دقیانوس بادشاہ کو چھوڑ کر آئے ہیں. انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ غالب آ جائے علیکم تم پر, یرجموکم سنسار کر دیں گے تم کو, او یعیدوکم یا لوٹائیں گے تم کو, فی ملتہم اپنی ملت میں, ولن اور ہرگز نہیں, تفلحوا تم فلا پاؤ گے, اذن ابدا تب کبھی بھی. یعنی اب وہ لڑکوں نے آپس میں کہا اپنے بارے میں جو ہے لوگوں کو ظاہر نہ ہونے دے, اگر ہو جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح جو مشرک بادشاہ کو چھوڑ کر وہ آئے ہیں, وہ غالب آ جائیں گے اور تم پر اور سنسار کر دیں گے تم کو. یعنی ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے کسی بستی کو چھوڑنے کی سزا جو ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ تھی, یا لوٹائیں گے تم کو اپنی ملت میں, یعنی ایمان والوں کو جو ہے کیا کریں گے واپس شرک پر وہ کر دیں گے, اور نہ تم فلاح پاؤ گے تب کبھی بھی. یعنی ان کو پتا نہیں تھا نا کہ دقیانوس تو مر گیا ہے, وہ تو اسی ٹائم پر ہے, وہ سمجھ رہے تھے. تو اس طرح جو ہے اپنی حفاظت کا بھی وہ انتظام کر رہے تھے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا ہم نے بتا دیا علیہم اوپر ان کے, یعنی بستی والوں کو, کی لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے, اَنَّ بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق
سچا ہے، یعنی قیامت لازمی ہے. جس طرح اتنے سال سو کر دوبارہ اٹھے ہیں، ایک نشانی ہو گئی، تو پھر جی کے اٹھنے کے اوپر یقین ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا کر بستی والوں کے سامنے رکھ دیا. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، یعنی جس طرح یہ اٹھے ہیں تو پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھیں گے. جب یہ کرنسی لے کر گئے، وہ پہچان گئے کہ یہ جو لڑکے غائب تھے تو پھر وہ یہیں پر تھے، اور ان کے نام بھی جو ہے مشہور ہو گئے تھے، اور ان کے ناموں کو لکھ کر تختی کے اوپر لگا دیا گیا تھا. اب اتنے سال بعد یہ دو لڑکے دوبارہ اٹھے ہیں تو پھر ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ جو غائب ہوئے لڑکے تھے وہ اتنے سال جو ہے یہاں غار میں سو کر اٹھے ہیں. اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابنو علیہم بنیانا، بناؤ ان پر ایک عمارت. وہ واپس گئے، جب وہ کہف والے واپس کہف میں گئے اور پھر وہ مر گئے، پھر ان کے قبروں کے اوپر جو ہے کیا ہوا، بنانے کا وہ حکم ہوا، مطلب وہ بستی والے جو ہے عمارت بنائے. ربهم، ان کا رب، اعلم بهم، زیادہ جانتا ہے ان کو. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد. یعنی عمارت سے کیا ہوگا، ہم تو جو ہے وہاں پر ان کی جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے، سجدہ کی جگہ بنائیں گے. اب یہاں دیکھیں ایشو کیا تھا، اس واقعے سے ان کو سبق لینا تھا. کیا سبق لینا تھا؟ کہ قیامت کے دن دوبارہ جو ہے وہ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں. لیکن بجائے اس واقعے سے سبق لینے کے وہ الجھ گئے کس میں، اس سے عمارت بنائیں گے یا مسجد بنائیں گے. تو اب یہاں پر جو ہماری قوم کرتی ہے وہ بھی یہی کرتی ہے. ہم کو بزرگوں کے ٹیچنگ سے لیسن لینا ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کی ٹیچنگ سے لیسن لینے کے بجائے ان کی قبروں کے اوپر عمارتیں بنانی شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر مسجد بنانے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، خبردار میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. تو بزرگوں کی جو ہے خبروں کے اوپر عمارت گاہ بنانا، سجدہ گاہ بنانا، وہاں پر مسجدیں بنانا، یہ حرام ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. تو جہاں پر قبر ہے تو پھر وہاں پر نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے منع ہے. سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا. رجمم، پھینکتے ہیں یا رائے زنی کرتے ہیں، یعنی گیس کرتے ہیں، گیس ورک ہے ان کا، اندھیرے میں پھینکتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے. ویقولون، اور وہ کہیں گے، سبعۃ، سات تھے، وثامنہم، اور آٹھواں ان کا، کلبہم، ان کا کتا. قل ربی، کہہ دیجئے میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، الا قلیل، مگر بہت کم. یعنی اگین مین ایشو چھوڑ کر، سبق لینا چھوڑ کر، اب کتنے لوگ تھے، تین تھے، چار تھے، پانچ تھے، چھ تھے، تو یہ گنتی میں جو ہے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پہ گنتی نہیں بتائی ہے، کیونکہ ہم کو اس واقعے سے سبق لینا ہے. وہ کتنے لوگ تھے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. فلا، تمہاری، تو نہ تو جھگڑے، فیہم، ان میں، الا مراء ظاہرا، مگر جھگڑنا ظاہری، ولا تستفتی، اور نہ تم پوچھنا، فیہم، ان کے بارے میں، منہم احدا، ان میں سے کسی ایک، یعنی اہل کتاب سے بھی مت پوچھو. اسٹل ان کی تعداد، ان کی جگہ وغیرہ 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 کے بارے میں بہت ساری روایتیں، بہت ساری جو ہے چیزیں ملتی ہیں ہم کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی، ان کی جگہ کیا تھی، اس کے بارے میں سب پوچھنا یوزلیس ہے. یوزلیس چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. یہ واقعے سے تم کو کیا سبق ملتا ہے وہ سبق لو. تو نہ کہ صرف اس واقعہ بلکہ ہر یوزلیس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہر مسئلہ، ہر فتویٰ، ہر بیکار کی تفتیش، ہر وہ ڈسکشن جو ہم کو اپنے مقصد سے، لائف کے جو ہے پروڈکٹیوٹی سے ہم کو ہٹاتی ہے، یا پھر ہمارے اپنے گول سے، مشن سے جو ہے ہم کو ہٹاتی ہے، تو اس میں معاملے میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ولا تقولن، اور ہرگز نہ تم کہنا، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل، بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک غدا، اس کو کل. یعنی کوئی چیز کو بھی یہ مت کہو کہ کل کہو، لیکن کیا کہو، الا ان یشاء اللہ، مگر کہ چاہے اللہ تعالیٰ. یعنی ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے انشاءاللہ یہ کہو. وذکر ربک،
اور یاد کرنا اپنے رب کو اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ، یعنی اگر انشاءاللہ تعالی تم کہنا بھول جاؤ تو فوری جیسے ہی یاد آئے پھر کہو وقل، اور کہہ دیجئے عسى ان يهديني، امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا رب لاقرب، واسطے زیادہ قریب کے من هذا رشدا، اس سے بھلائی میں، یعنی مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، یعنی جو رہنمائی ان کو ملی امید ہے کہ اس سے زیادہ، یعنی اصحاب کہف کو جو رہنمائی ملی اس سے زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا کرے، رہنمائی کرے، کیونکہ جس طرح وہ اصحاب کہف کو اپنا جگہ اپنی مقام چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی حالات آئے، ان کو بھی ہجرت کرنا پڑا، ان کو بھی جو ہے غار ثور میں پناہ لینا پڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر بھی اس طرح کا وقت آئے، تو اللہ تعالیٰ امید کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح اصحاب کہف کی رہنمائی کیے اور ان کے اوپر رحم کیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور زیادہ رہنمائی اور زیادہ رحم کریں گے۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم، اپنے غار میں، 300 سنین سال، وازدادوا 9 اور بڑھ گئے 9 سال، یعنی ایکچولی سولار ایئرس کے مطابق 300 اور لونار کیلنڈر کے حساب سے 309 ایئرس جو ہے وہ ٹھہرے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، جو وہ ٹھہرے، یعنی کیسے اتنے سال بنا کھائے پیے ٹھہرے، وہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ لہ غیب السماوات، اس کے لیے غیب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ، نہیں ان کے لیے اس کے سوائے، من ولی، کوئی دوست، یعنی آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت ایمنس اور ڈیپ میننگ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی دوست ہے، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکمہ، اپنی حکومت میں، یعنی اپنے فیصلے میں، احدا، کسی ایک کو۔ تو اب یہاں پر اولیاء اللہ وغیرہ کا جو تصور ہوتا ہے، تو اصحاب کہف بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک نشانی ضرور بنائی، لیکن وہ بھی ٹائم کا جو ہے وہ نہیں رکھ سکے، حساب اور اندازہ نہیں رکھ سکے۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو خبروں میں ہوتے ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا جن کو وسیلہ وغیرہ بناتے ہیں، تو ان کو کیا پتا ہے، وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ جیسے یہ اصحاب کہف نیند کی حالت میں نہیں سنے، تو مرنے والے جو ہے، جو مر گئے ہیں آلریڈی، تو وہ کیا جو ہے سن سکتا ہے۔ وَاتْلُو مَا، اور پڑھے جو اوحیا، وہی کیا گیا، الیکا، تیری طرف، من کتاب رب، کتاب میں سے تیرے رب کی، یعنی سب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پڑھ کر سنا دو، ناٹ اونلی ٹو مسلم، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے بتایا ہے، لا مبدل، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتہ، اس کے کلمات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خود حفاظت کی ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے سوائے پناہ کی جگہ، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور پناہ کی جگہ ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک رکھ اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداوتی، صبح کے وقت، یعنی اب جو صحابہ کرام ہیں فجر کے پہلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں بی ود دیم، والعشی، اور شام کے وقت، یعنی مغرب کے وقت، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے کو، ولا تعدو عیناک، اور نہ پھیرے اپنے دونوں آنکھوں کو، عنہم، ان سے، یعنی یہ لوگ جو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اس میں نہ ریاکاری تھی، نہ دکھاوا تھا، نہ ٹائم پاس تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ایسے لوگوں میں بیٹھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، یعنی 4 غلام، بیسیکلی 4 غلام کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسے لوگوں میں بیٹھے، کون سے لوگوں میں بیٹھے، جو نماز فجر سے طلوع اور پھر عصر سے غروب آفتاب تک کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پر ہی بیٹھ کر کریں، لیکن چلتے پھرتے کچھ بھی جو ہے کرتے کرتے یہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔
तुरीदू तुम चाहते हो ज़ीनतल हयाती दुनिया, ज़ीनत दुनिया की जिंदगी की, वला तुतिअ और ना तुम इताअत करो मन अगफलना जिसको गाफिल कर दिया हमने क़ल्बहु उसके दिल को अन ज़िक्रिना अपने जिक्र से। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल है उनको हरगिज़ फॉलो मत करो। अब यहाँ पर देखना है कि हम ना के दीन के मामले में लेकिन दुनिया के मामले में भी अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, चाहे बातों में, चाहे मोटिवेशन में, चाहे उनके पहनावे में, चाहे उनके स्टाइल में, ऐसे लोगों को हरगिज नहीं फॉलो करना है जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल है। वत्तबअ हवाहु और उसने पैरवी की हवाहु अपनी ख्वाहिशात की, वकाना और था अमरुहु फुरुता उसके मामले हद से बड़े हुए। यानी जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल रहता है उसका वो अपने मामलों में हद से बड़ा हुआ होता है, क्योंकि अलमरउ मअ मन अहब्ब, अब वो क़यामत के दिन हर इंसान उसी इंसान के साथ होगा जिसको वो दुनिया में मोहब्बत करता था। तो दुनिया में देखिए आजकल यूट्यूबर्स को फॉलो करने का ट्रेंड है, सोशल मीडिया पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करने का ट्रेंड है, तो या फिर पहनावे में फैशन के लिए, मेकअप के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, खाने पीने डाइट वगैरह के लिए जो है हम क्या करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल है। तो अल्लाह ताला के जिक्र से जो गाफिल है वो आपको सही गाइड नहीं कर सकता। नॉलेज आप कहीं से भी ले लीजिए लेकिन अंधाधुंध मत फॉलो करिए। बहुत सारे मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है, बहुत सारे मुस्लिम आर्टिस्ट भी है, बहुत सारे मुस्लिम डाइटिशियंस भी है, तो उनको फॉलो करने की कोशिश करिए जो अल्लाह ताला के जिक्र में होते हैं। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम और कह दीजिए कि हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। क्या हक़ है? इस्लाम हक़ है, कुरान हक़ है, आप अलैहि की तालीमात हक़ है। वमन शाअ तो जो कोई चाहे फल युमिन बस चाहिए कि ईमान ले आए, वमन शाअ और जो चाहे फल यकफुर बस कुफ्र कर दे। इन्ना अअतदना लिज़ालिमीना बेशक हमने तैयार की हमने जालिमों के लिए। कौन है जालिम? जो दीन का हक अदा नहीं करते, कुरान को, दीन को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है नारा एक आग, अहाता घेर लेगी बिहिम उनको, सुरादिक़ुहा उनकी पनातें या लपेटें, यानी उसकी लपेटों में पूरा जो है सराउंड कर लेगी ऐसे लोगों को। वइन यस्तगीथु और अगर वो फरियाद करेंगे, युगासु फरियाद रसी की जाएगी, बिमा इन साथ पानी के, कलमुहली तेल की तिलछट की तरह, जो यशवी जो भून डालेगा, अलवुजूहा चेहरे को, यानी जब वो पानी मांगेंगे तो तेल की तिलछट की तरह जो है उनको क्या मिलेंगे, ड्रिंक्स मिलेंगे। कहीं आता है गरम पानी मिलेगा जिससे पेट फट जाएगा, कहीं आता है कि पीप खून मोल्टन मेटल मिलेगा। अल्लाह ताला हमको जो है ऐसे सजा से और ऐसे जहन्नुम से बचा कर रखे। शराब कितनी बुरी है पीने की चीज, वो साअत मुर्तफका और कितना बुरा मुकाम है, कौन सा? जहन्नुम का। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने अच्छे अमल किए, इन्ना ला नुदिअ बेशक हम नहीं जाया करते हम अज्र मन अहसन अज्र जो कोई अच्छा करे, अमल यानी जो सुन्नत और कुरान के मुताबिक करे और इखलास के साथ अमल करे, उनकी बात हो रही है। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन यही लोग उनके लिए बागात है हमेशा के, तजरी बहती है मिन तहतिहुम उनके नीचे से, अल अनहारु नहरे, युहल्लौना वो पहनाए जाएंगे, फीहा उनमें, मिन असाविरा कंगनों में से, मिन ज़हबिन सोने के, वयलबसूना और पहनेंगे, सियाबन लिबास, खुदरन सब्ज, मिन सुंदुसिन रेशम बारीक रेशम से, व इस्तबरक़िन और मोटे रेशम से, मुत्तकीना तकिए लगाए हुए होंगे, फीहा उसमें, अलल अराइक ऊंची मसनदों पर यानी तख्तों पर आराम से ही आराम, सॉफ्ट उनके लिबास, सॉफ्ट उनके बिछौने, सब कुछ होंगे। निअमत सवाब कितना अच्छा बदला है, व हसुनत मुर्तफक़ा और कितना अच्छा है मुकाम। तो अल्लाह ताला हमको जो है इन लोगों में शामिल कर लिए। ये वो लोग हैं जो दुनिया में ईमान और लाकर अमल करने वाले थे। अल्लाह ताला हमको उन लोगों में शामिल कर ले। वदरिब और बयान कीजिए, लहुम उनके लिए, मसलन एक मिसाल, रजुलैनी दो लोगों की। अब देखिए एवरी फ्राइडे ये सारे वाकयात हम पढ़ते हैं। असहाबे कहफ से हमको क्या पता चला? सब्र करना है, नरमी से रहना है, ईमान के लिए सब कुछ जो है वो कर देना है, क़यामत के दिन दोबारा उठने के ऊपर को कभी
کبھی بھی بھولنا نہیں ہے، یہ سارے چیزیں لیے. اب یہاں پر دوسرا واقعہ ہے. اب یہاں پر فرائیڈے اگین کیا ہے، مومن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، کافر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، قیامت میں مرنے کے بعد اٹھنے کی ہم کو تیاری کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور فخر نہیں کرنا چاہیے. آگے کے جو ہے واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کیا ہے، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال دو لوگوں کی. جعلنا بنایا ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتینی دو باغ، من اعناب انگوروں کا، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنایا ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعا کھیت. یعنی ایک ایسا تھا ان کے پاس، کیسا تھا، بیچ میں کھیت تھا، اس کے اطراف، کھیت کے اطراف جو ہے انگور کا کھیت تھا، پھر انگور کے کھیت کے اطراف جو ہے کھجور کا کھیت تھا، بیچ میں کھیت، پھر انگور کا باغ، پھر اس کے بعد کھجور کا باغ. تو مڈل میں کھیت تھا، کھیت کے اطراف انگور کا باغ تھا، انگور کے باغ کے اطراف کھجور کا باغ تھا. کلتا الجنتین دونوں باغوں نے آتت دیے، اکلہا اپنا پھل، ولم تظلم اور نہ کمی کی، منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی، وفجرنا اور پھاڑ دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ نہرا ایک نہر، یعنی دونوں باغوں کے بیچ جو ہے ایک نہر بہتی تھی. وکان لہ ثمر اور تھا اس کے لیے پھل، یعنی خوب جو ہے وہ باغ پھل دیتے تھے. فقالا تو کہا لصاحبہ اپنے ساتھی کو، یعنی وہ فرینڈ جس کا باغ تھا، وہو یحاورہ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، واعز نفرا اور زیادہ عزت والا اولاد میں. یعنی فخر کے ساتھ وہ کہنے لگا میرے پاس تو میں مالدار، میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مجھے سب کچھ ملا ہے، تو میں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہوں. ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم حالانکہ وہ ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ اپنے جان پر. اپنے جان کے اوپر وہ ظلم کرنے والا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ تکبر کرنے والا تھا، وہ فخر کرنے والا تھا. کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ فخر کر کے، تکبر کر کے اپنی جان کے اوپر اس نے کیا کیا، ظلم کیا. قال کہنے لگا، ما اظن میں نہیں سمجھتا، ان تبیدا کے ہلاک ہوگا، ہذہ یہ ابدا کبھی بھی. یعنی وہ کہنے لگا میرے اتنے پیارے پیارے باغ ہے، کھیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے باغ کبھی بھی ختم ہوں گے، خراب ہوں گے، کوئی چھین سکتا ہے. وما اظن اور میں نہیں سمجھتا، الساعۃ کہ گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی، قائمتن آنے والی ہے، ولا ارددت اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرن بہتر، منہا اس سے، منقلبا لوٹنا. یعنی اب پہلے تو اس نے کہا میں قیامت کے اوپر یقین ہی نہیں کروں گا، پھر کہا اگر آ بھی جائے گی یا پھر میں کسی وقت اللہ کے پاس پلٹ جاؤں گا تو میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہوں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہی رہوں گا. قالا کہا، لہو اس کو، صاحبہ اپنے ساتھی کو، یعنی اپنے فرینڈ کو کہا، وہ ہوا اور وہ، یحاورہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا، خلقہ کا جس نے پیدا کیا تجھ کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر بنایا تجھ کو ایک مرد. یعنی اب وہ اس کا فرینڈ کہنے لگا کہ تم آج اتنا تکبر کرتے ہو، فخر کرتے ہو، لیکن تم کتنی حقیر چیز سے بنائے گئے. تم کیا اپنی انسان کی پیدائش کے اوپر، انسان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہو؟ اتنا فخر مت کرو، اپنے بنائے جانے کے اوپر تو غور کرو. لیکن نہ ہوا، لیکن وہ، اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احد کسی ایک کو. یعنی سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے اور اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے ہوئے خود کو دینا، خود کو بڑا سمجھنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. ولولا اور کیوں نہ، اذ دخلتا جب تم داخل ہوئے، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ماشاء اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ. یعنی اب وہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے یہ دیا گیا. تم کو اس طرح کہنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے. ماشاء اللہ پڑھیں گے تو پھر ایک جگہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کے سوائے کوئی آفت نہیں دیکھے گی. اسی طرح لا حول ولا قوت یہ بھی پڑھنا جو ہے وہ ہے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کچھ کے بارے میں بتاؤں، لا حول ولا قوت یہ کہا. ہم لا حول ولا قوت جیسے ہی پڑھتے ہیں اس کو گالی سمجھتے ہیں،
لا حل یعنی گالی ایک ایسا کانسیپٹ ہے ہمارے ماحول میں، لیکن لا حول ولا قوت تو نہیں آس پاس کوئی قوت مگر ساتھ اللہ کے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قوت ہمارے آس پاس نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ ان طغنی اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو، انا کہ میں اقلا کمتر ہوں، منکا تجھ سے، مالن مال میں، ولدا اور اولاد میں، یعنی تم، وہ اس کا فرینڈ اس کو کہنے لگا تم مجھے مال میں اولاد میں تم مجھے حقیر سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب